السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والقدیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ارشاد ہے، مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور مجھ پر جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 100 رحمتیں نازل ہوں گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبی. آج ہی کے دن ہمارے آقا کی آمد ہوئی، جس کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش وہ فرش سجائی گئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی دنیا میں جل وگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سہرے زمین عرب سے یہ نعرے، اٹھے سہرے زمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے اور غور فرمائیے، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی اور ایک یمنی بادشاہ کا ہے. یمن سے بادشاہ جب مکہ مکرمہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے حضرت محمد سے ملنا ہے، ابو جہل یمن کے بادشاہ حبیب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا بھتیجا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا بن جاتا ہے. یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل. جب وہ آقا کے دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا. حاضرین محفل، یمنی بادشاہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دو تو میں ایمان لے آؤں گا. آقا نے فرمایا بتا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ یمنی بادشاہ کہتا ہے پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. آقا نے فرمایا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئے. میرے آقا نے کل جب صفا کی پہاڑی پر اپنی نظر اٹھائی اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند کے 2 ٹکڑے، ادھر یمنی بادشاہ کا قدموں میں گر پڑا اور عرض کرتا ہے کہ حسن بے مثال دیکھ کے آمنہ کا لال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے آمنہ کا لال دیکھ کے، حوروں کو بھی رشک آ گیا آمنہ کا لال دیکھ کے. یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا املی کا کمال دیکھ کے. آقا نے فرمایا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا آپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یمنی بادشاہ نے کہا میں بتاتا ہوں تیرا دوسرا سوال. تیری ایک بیٹی ہے، اللہ نے اسے آنکھ تو دی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، اسے ہاتھ تو دیے لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی، اسے پاؤں تو دیے لیکن وہ چل نہیں سکتی. آقا نے فرمایا یمنی بادشاہ اب تو اپنے گھر واپس جا کر تو دیکھ. دروازے پہ دستک دیتا ہے، کون؟ اندر سے آواز آئی، کون؟ بابا ہوں. جو بچی بول نہیں سکتی تھی وہ بول اٹھی، جو بچی چل نہیں سکتی تھی وہ بھاگ کر آئی. بابا نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کیا کہتی ہیں؟ غور کیجیے. بابا 14ویں رات کا چاند تھا، بابا چاند کے 2 ٹکڑے تھے، بابا ٹکڑوں میں کوئی نور تھا، اس میں کوئی ضرور تھا. بیٹی کیا کہتی ہے؟ غور کیجیے. بابا آپ روئے آنکھ این سی زلفے جیسے خوف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا لیکن ان کا چہرہ صاف تھا. غیب سے آواز آ رہی تھی کہ رب کا یہ حبیب ہے محمد اس کا نام ہے. پھر بھی آج کی دنیا والے کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہیں، تو میں میرے نبی پر کیوں نہ ناز کروں؟ میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عمر اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ وہ عرش کا چراغ ہے، وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندہ